بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ نے شعر سنا ہوگا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اور زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ میں اسی طرح کی آج آپ کو ایک مثال دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ دین اسلام کے احکامات پر عمل کر کے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی زندگی گزارے تو مرنے کے بعد ان کی قبروں کا کیا حال ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر بندہ دنیاوی شہرت اور دنیاوی دبدبے کے کام کر کے دنیاوی میڈل جیت کر دنیا سے جائے تو مرنے کے بعد ان کی قبروں کا کیا حال ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج اسی کی ایک مثال دکھاؤں گا۔ لاہور کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے چند گلیوں کے فاصلے پر یہ مزار مبارک ہے، حضرت سیدنا عزیز الدین المعروف پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے مزار مبارک سے صرف ایک گلی کے فاصلے پر، یعنی کہ جس گلی میں آپ کا مزار ہے اس سے اگلی گلی میں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے۔ میں آپ کو بعد میں وہ بھی دکھاتا ہوں، پہلے میں آپ کو پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے عزیز الدین، والد کا نام سید عبداللہ، اور یہ بغداد شریف کے رہنے والے تھے۔ 12 سال کا عرصہ مکہ معظمہ میں گزارا، اسی وجہ سے آپ کو پیر مکی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیبی اشارے پر آپ نے ہندوستان کا سفر فرمایا۔ 575 ہجری میں 1179 عیسوی میں آپ لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور پر غزنوی جو حکمران تھے ان کا آخری حکمران حکومت کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر غزنویوں کا دور ختم ہو گیا اور غوریوں نے جو ہے وہ لاہور کا محاصرہ کر کے لاہور کا جو تخت ہے وہ سنبھال لیا تھا۔ یہ سب آپ کو دکھانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، آپ کی توجہ اس طرف دلانی ہے کہ اگر بندہ دین اسلام کے احکامات پر عمل کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارے تو زندگی میں تو عزت ملتی ہی ہے، مرنے کے بعد بھی قبر پر لوگ پھولوں کے ڈھیر ڈال کر جاتے ہیں، لیکن اگر بندہ دنیاوی میڈل دنیاوی شہرت حاصل کر لے تو پھر مرنے کے بعد کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی، یہ آپ کے مزار شریف سے متصل عالی شان مسجد ہے، جہاں بھی اللہ والے ڈیرہ لگاتے ہیں تو ساتھ میں مساجد کا مدارس کا قیام ضرور ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ چھوٹا سا قبرستان جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کروانا چاہ رہا تھا۔ یہ سامنے آپ ٹوٹی ہوئی قبر دیکھیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آخری آرامگاہ گامہ پہلوان، اور نیچے آپ یہ بھی لکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے رستم زماں، یعنی اپنے دور کا ایک نامور پہلوان جس نے کئی تمغے اور پاکستان کا بھی تمغہ حسن کارکردگی جیتا، اور یہ اس کی قبر سے متصل بھی جتنی قبریں ہیں وہ پہلوانوں کی، ان کے خاندان کی ہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھولوں کی برسات ہونا تو الگ بات ہے، یہاں پر یہ بلیاں اور جانور گھوم رہے ہیں اور فاتحہ پڑھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، یہاں پر کوئی رکتا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ قبریں بھی دیکھیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کوئی رستم زماں، کوئی رستم ہند، اور یہ دیکھیں ان کا کوئی کھالو ہے وہ چیمپئن پاکستان، مطلب انہوں نے پہلوانی میں دنیاوی میڈلز حاصل کرنے میں اپنا ایک نام بنایا اس دور کے اندر، لیکن آج ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں رکتا۔ یہ دیکھیں رستم ہند کوئی ہیں، یہ بھی انہی کے لواحقین کی عزیز و اقربا کی قبریں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے گزاری، دنیاوی میڈلز حاصل کیے، لیکن مرنے کے بعد ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے۔